نے وہاں پر تمہاری معافی لگوائی ہے نا، وہی تمہاری ماہین سے رشتے کی بات کروا سکتی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نہال نرمین کا بدلہ لینے کے لیے ماہین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے نہال ماہین کو اپنی باتوں میں لے کر اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ماہین اس بات سے انجان کہ نہال اسے پھنسا رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ وہ اس کے ساتھ بزنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے ہو چکی ہے تیار۔ دوسری طرف سراج، جو کہ اب تک اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ایمان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، جب وہ ایک انجان شخص سے ملتا ہے، جب وہ اپنی 3 بیٹیوں سے پیار کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے زیادہ پیار اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میری دوسری بیٹیوں کو ان کی ماں کا پیار تو ملا ہے لیکن اس کو ماں کا پیار نہیں ملا، اس لیے میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر سراج کا خون کھولنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ میں ہی آگ بگولا ہو جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کس قدر غلط تھا، میں نے اپنی بیٹی ایمان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا آج تک وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن مونا جو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی، مونا جسے لگتا تھا کہ سراج اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ایمان سے نفرت کرتا ہے اور دوسری بیٹیوں کو بھی راستے سے ہٹانا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا، لیکن جب مونا یہ دیکھتی ہے کہ سراج کے دل میں ایمان کے لیے محبت اجاگر ہو چکی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ کس طرح سے اب ایمان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ دوسری طرف نہال، جو کہ اپنی بھابھی کے ساتھ مل کر پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماہین سے شادی میں مدد کروائیں، تو اس بات پر نہال کی بھابھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے پاس ایک بہت بہترین آئیڈیا ہے، جس عورت نے، جس نئی نویلی دلہن یعنی مونا نے تمہارا ساتھ دیا اور تمہاری اس گھر میں معافی تلافی کروائی، اب وہی عورت ہے جو تمہاری شادی ماہین سے کروا سکتی ہے اور تمہاری سفارش سراج کے سامنے لگا سکتی ہے۔ نہال یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھابھی آپ نے تو بہت ہی بہترین آئیڈیا دیا ہے، یہ کام کرے گا اور مجھے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہیں پر دوسری طرف گل رخ، جو کہ ہمایوں اور نرمین کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے ہمایوں کو لے کر کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ نرمین میرے گھر سے خوش ہو کر جائے۔ گل رخ، جو کہ ہمایوں کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح دیکھ رہی ہے، لیکن نرمین اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی، اسے لگ رہا ہے کہ شاید گل رخ کا رخ کہیں اور ہی ہے، اور ہمایوں بھی اس بات سے انجان ہے کہ گل رخ اسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح دیکھتی ہے، وہ بھائی جسے وہ پہلے ہی کھو چکی ہے۔ کہتی ہے گل رخ کہ میں چاہتی ہوں کہ نرمین جب ہمایوں کے ساتھ ہمارے گھر پر آئے تو وہ خوش ہو کر یہاں سے جائے، میں نرمین کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں دینا چاہتی، کیونکہ نرمین ہی وہ واحد چیز ہے یا چابی ہے جس کے ذریعے وہ ہمایوں کو اپنا چھوٹا بھائی بنا سکتی ہے اور اسے اپنے کاروبار میں بھی شامل کر سکتی ہے۔ نرمین، جو کہ کہتی ہے ہمایوں سے کہ وہ جانا چاہتی ہے گل رخ کے گھر پر، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمایوں کی پسند کا جوڑا پہنے۔ ہمایوں یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نرمین کے دل میں آخرکار میرے لیے محبت اجاگر ہو رہی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سراج جب گھر واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ ایمان بھی میرا خون ہے اور میری اولاد ہے، میں نے ایمان کے ساتھ آج تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ زیادتی نہیں تھی تو اور کیا تھا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا، اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے ایمان کے ساتھ جو کچھ غلط کیا اس کو مجھے اب سدھارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ایمان اپنے والد سراج سے کہتی ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک میں اسی محبت کے لیے ترستی رہی ہوں، اب مزید مجھے مت ترسائیے گا۔ تو کیا ہوگا آگے، کون سا نیا موڑ لائے گی یہ کہانی، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل خوش نصیبی۔